الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت 18 کے اوپر، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ معبود صرف اللہ ہے۔ اس عقیدے کے خلاف کوئی اس جہان میں جیا، چاہے پھر اس کا رشتہ نبی کے ساتھ ہوا، اللہ نے اس کو بھی برباد کر دیا۔ قرآن نے بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں چل پھر کر کے ایک معبود اللہ ہے اس کی دعوت دینے لگے تو نافرمانی پر قوم آئی، انکاری بنی، بالآخر کچھ لوگ حق کے دائرے میں آ گئے، اللہ کو معبود ماننے لگے۔ اس کے خلاف جتنے لوگ کھڑے تھے، پھر اللہ کی پکڑ کی شکل یہ ہوئی کہ ایک کشتی بنائی گئی جس میں اللہ نے بیٹھنے والوں کو عافیت دی، راحت دی، ان کی جان بخشی کر دی، لیکن اس میں نہ بیٹھنے والے جو اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی پکڑ کی، زمین پھٹ گئی، پانی نکلا، آسمان پھٹ گیا، پانی اترا، کل کائنات اس دن پانی میں غرق ہے۔ اور نوح علیہ السلام ساری قوم سے ہٹ کر اپنے چہیتے بیٹے کی طرف متوجہ کہ میرے بیٹے کشتی میں آ جا، ہمارے ساتھ ہو جا۔ بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ابا میں آپ کے ساتھ نہیں آتا بلکہ میں پہاڑ پر چڑھ جاتا، آج مجھے اس پانی سے پہاڑ بچائے گا۔ میں اس آیت کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ قرآن نے آگے چل کر کے نوح علیہ السلام کے قوم کے چند بتوں کا، چند جھوٹے معبودوں کا تذکرہ کیا، اس بیٹے نے کسی معبود کا نام نہیں لیا جو کہ جھوٹے تھے، تو اندازہ یہ لگتا ہے یہ بیٹا ناستک تھا، سارے خداؤں کا انکار اس کے پاس تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کے تمام ناستک تک، دنیا کے تمام مشرکین اور کافرین تک پیغام پہنچایا، لا عاصم اليوم الا من رحم الا من رحم، کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچے گا صرف وہ جس پر اللہ رحم کر دے گا، کیونکہ اللہ کا رحم ہے کہ کافر مشرک جو زمین پر دندنا رہے ہیں اور اللہ کے وہ بندے جو مسلمان ہو کر بھی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بچے بھی صرف اللہ کے رحم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام آیت 12 کے اوپر، قل لمن ما فی السماوات والارض، اے میرے حبیب ذرا ساری انسانیت سے ایک سوال کیجیے، زمین اور آسمان جو کچھ ہے اس کے درمیان وہ کس کا ہے؟ قل للہ، ارے یہ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیے یہ سب اللہ کا ہے۔ تو پھر سوال اٹھ گیا، مولا یہ سب آپ کا ہے تو پھر مشرک اور کافر دنیا میں من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور سالوں پر سالوں موج اور مستی کر رہے ہیں، پھر آپ کے اوپر پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ زمین پھاڑ کر ان کو دھسا کیوں نہیں دیتے؟ آپ آسمان توڑ کر ان پر گرا کیوں نہیں دیتے؟ اور آپ کے نزدیک تو چھلنی لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو چھوٹا بڑا سب پکڑا جاتا ہے، نہیں 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 نہیں۔ ترکی میں جب زلزلہ آیا، بلڈنگ اندر دھس گئی، مگر اللہ پاک نے اس دھسی بلڈنگوں سے معصوم 6 مہینے کی بچے کی جان کو بھی بچا کر بتایا۔ ایسی چلنیاں لگی ان کے پاس، تو اللہ آپ عذابی بھیج دیتے، سارے بے ایمانوں کو مار دیتے، ختم کر دیتے،
پھر کیوں وہ بھی زندگی جی رہے ہیں، وہ بھی موج مستی کے ساتھ. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، بات صرف اتنی ہے کہ اس رب نے اپنے اوپر رحم کو لازم کیا ہے. اگر وہ رحم کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا میں ایک بھی ظالم چھوڑا نہ جاتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ کائنات کی مخلوقات کو شریک ٹھہراتے. لہذا یہ بھی اللہ کا رحم ہے کہ وہ معبود ہے. اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے دو بڑے بڑے راستے کھول کر رکھے ہیں، دو بڑے بڑے دروازے کھولے ہیں، دو بڑے بڑے واسطے بنائے ہیں. نمبر ایک پر کائنات سے، نمبر دو پر انبیاء کی جماعت سے. کائنات کی بات کرے تو اس کا ذرہ ذرہ چیخ پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ معبود صرف اللہ ہے. بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور کے اندر ایک ایتھسٹ تھا، ناسٹک تھا، جس کا ماننا یہ تھا یہ جو کچھ ہے یہ خود بخود ہے. وقت کا مسلم بادشاہ ہے، اس کے سامنے اس نے داؤ ٹھوک دیا. اب اس کو جواب کیسا دیں؟ کیونکہ مشکل ایک یہ ہے تو نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں. جس کو ماننا ہی نہیں، میاں بیوی کی بحث چلی، اور میاں بیوی کی بحث میں کون جیتنے والا ہے؟ 100% یہ بات ڈکلیئر ہے کہ جیتنے والی عورت ہی ہے. کیونکہ جب جب بھی شوہر بیوی کا آپس میں مباحثہ ہوا ہے آدمی کو ہی ہار ماننا پڑا ہے. کیونکہ عورت ایک ایسی جنگ ہے جس سے جیت آج تک ناممکن بنی ہوئی ہے، کوئی نہیں جیت سکا. بیچارے سسرال والوں نے 2 جوتے دے دی داماد کو، ایک بلیک ایک وائٹ، کالا اور سفید. تو اس نے جمعہ کا دن دیکھ کر کے سفید لباس پہنا، ساتھ میں سفید جوتے بھی پہن لیا. بیوی کو صرف اتنا پوچھ لیا میں کیسا دکھائی دے رہا ہوں؟ تو بیوی کا منہ ٹیڑھا تھا. تو شوہر نے کہا کہ بات کیا ہو گئی؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ میں کیسے دکھائی دے رہا ہوں، تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے نہیں میں یہ سوچ رہی تم کو آخر میرے باپ کے دیے کالے جوتے پسند ہی نہیں آئے، اور تو کہ اللہ کی بندی 2 جوتے ایک ساتھ پہننے کا ہو. کون سمجھائے، کون بتائے؟ ایک دوست سے کہہ رہا تھا شادی شدہ کہ نکاح کے بعد عقل خود بخود آ جاتی. تو جس کا نکاح نہیں ہوا تھا اس نے نکاح والے سے پوچھا کیسے آتی؟ کہ بیوی روز یاد دلاتی عقل پکڑو نا، عقل پکڑو نا، ہر ذرا سی عقل پکڑو، روز یاد دلاتی تو عقل دکھانے لگ جاتی. تو جس کو ماننا ہی نہیں ہے. لیکن ایک شوہر بیوی کو بھی ایسے پلے پڑ گیا کہ بیوی سے شوہر نے کہا دوڑ دو کتنے ہوتے بتا. بیوی کہنے لگی 4، شوہر کہنے لگا نہیں 5 ہوتے. بیوی کہنے لگی 4 ہوتے، شوہر کہنے لگا 5 ہوتے. تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے میں اس پر 1000 گواہ پیش کر سکتی کہ دوڑ دو 4 ہوتے، دوڑ دو 5 نہیں ہوتے. شوہر نے آگے سے کہتے 1000 نہیں 10,000 گواہ پیش کر، اگر 2 اور 2 4 ثابت ہو گئے تو میں ایک بحث تیرے کو انعام میں دے دوں گا. تو بیوی کہنے لگے 10,000 نہیں پوری دنیا گواہ بن سکتی کہ 2 اور 2 4 ہوتے. تو شوہر کہنے لگا اس وقت 2 اور 2 4 ہوں گے جب میں مانوں گا. ارے میں مانوں گا ہی نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. تو جس کو ماننا ہی نہیں ہے تو یہ بات ہی ختم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس دعوے کو سنا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے ایک ایتھسٹ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اب اس سے کیا بحث کرے؟ امام صاحب نے رحمۃ اللہ نے کیا قرآن پیش کرے کیا حدیث پیش کرے؟ حضرت نے صرف ایک بات پیش کی، کیونکہ جس جگہ پر یہ مناظرہ ہو رہا تھا اس جگہ پر حضرت تاخیر سے پہنچے. تو اس ایتھسٹ نے پوچھا، دہری نے پوچھا کہ آپ کو آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اگر آپ کا ہارنا ہی مقدر تھا پہلے بتاتی، اتنا مجمع کو جمع نہ کرتے. تو امام صاحب رحمت اللہ نے اس وقت کہا بھائی بات اصل یہ ہے کہ یہ ہمارا کوفہ ہے، ندی نہروں کا یہ ملک ہے، لہٰذا یہاں تک پہنچنے کے لیے کشتی میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر آ کر تیرے پاس پہنچنا پڑتا ہے. تو کہ پھر ہوا کیا کہ میں کنارے پر کھڑا تھا، سارے مجمع اس مناظرے میں پہنچا ہوا تھا، وہاں نہ کشتی تھی نہ کشتی والا تھا. تو میں کھڑے کھڑے انتظار کرنے لگا تو میں نے دیکھا ایک درخت تھا وہ کٹ گیا اور پٹریوں میں تبدیل ہو گیا اور آپس میں جڑ گیا اور ایک خوبصورت کشتی بن گیا. میں اس میں بیٹھا اور وہ مجھے لے کر یہاں تک پہنچا. وہ دہریہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جو سارے مسلمانوں کی جانب سے متکلم بنا ہوا ہے بہت عقل والا ہوگا، لیکن اتنا بیوقوف نکلا. کہ کیسے بیوقوف ہو گیا؟
کا ایک درخت کٹ گیا اور کشتی بن گیا اور آپ اس میں بیٹھ کر ہم تک پہنچ گئے، کیسے ممکن ہے؟ امام صاحب کہنے لگے بس تیرے دعوے کی یہی دلیل ہے، تیرے دعوے پر یہی دلیل ہے اور تیرے دعوے کا یہی جواب ہے۔ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے سنور سکتی؟ لیکن اس کے دل کے اندر خیر تھی، اس نے فوراً قبول کیا، ایکسپٹ کر لیا کہ واقعی میں میری غلطی تھی، میری اس پر توبہ ہے، اور اس نے اقرار کیا کہ معبود پر حق صرف ایک ذات اللہ ہے، لہذا اللہ پاک نے کائنات کو واسطہ بنایا کہ معبود صرف اللہ ہے۔ اور نمبر 2 پر انبیاء کی جماعت، جنہوں نے کائنات میں آ کر ہزاروں سال کی محنت کے بعد پوری دنیا کے سامنے اس بات کو پروف کیا کہ معبود صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اسی سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سے، آپ کی ہر بات سے یہ بات سامنے آئی کہ معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ اور پیارے نبی کو اللہ عز و جل نے ایسا کامل، اکمل، مکمل ہر صفت کے اعتبار سے بنایا کہ آپ کا چلنا بتا دیا کرتا تھا کہ معبود صرف اللہ ہے۔ ارے جس اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو دیکھ کر لوگ اللہ تک پہنچ رہے، یہ تو سرور کائنات ہے، ان کو دیکھ کر کیوں نہ لوگ اللہ تک پہنچے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے حسین نام کے ایک شخص سے پوچھا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے تو 7 خدا ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا کہاں کہاں ہے؟ تو کہا 6 تو زمین پر ہے اور ایک آسمان میں ہے۔ بس سرا مل گیا بات کرنے کا۔ پیارے نبی نے پوچھا کہ زمین میں جو تیرے 6 معبود ہیں تو ان کو کب کب پکارتا ہے؟ تو کہا موقع موقع سے پکارتا ہے۔ کہ مجھے یہ بتا جب تجھ پر فاقے آتے ہیں تو تو زمین والے خداؤں کو پکارتا ہے کہ آسمان والے خدا کو پکارتا ہے؟ تو حسین کہنے لگے ارے زمین پر تو فاقے آئے ہوئے ہیں، میں ان خدا کو پکار کر کیوں اپنی پریشانی بڑھاؤں؟ تو میں آسمان والے خدا کو پکارتا ہوں کیونکہ بارشیں تو وہی برساتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ جب تجھ پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے زمین والوں کی طرف سے تو کس خدا کو پکارتا ہے؟ تو کہا یہ زمین والوں کی طرف سے تو مصیبت آئی ہوئی ہے، میں آسمان والے خدا کو پکارتا ہوں۔ تو اس وقت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ساری کائنات کے انسانوں کو اسی آسمان والے رب کی طرف بلاتا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ زمین کے خداؤں کا تم انکار کرتا ہو۔ تو حسین کہنے لگے کہ اگر میں نے آپ کی بات قبول کر لیا تو ایک مشکل ہے، وہ کیا؟ کہ میرا قبیلہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس کو ایک کہنے لگ جا، اللہ عز و جل تیرے اندر ایسا رعب رکھیں گے کہ تیری قوم بھی تیری بات کو قبول کرے گی۔ لہٰذا حسین نام کے اس آدمی نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے معبود ہونے کو قبول کیا، اپنے قبیلے میں پہنچ کر چند دن کی محنت کی اور سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ عز و جل نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سرور کائنات بنا کر آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا کو اس بات کا مدلول بنایا، اس بات کی دلیل بنایا کہ معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی جیسے ایک صفت عطا کی جس کا نام رحم ہے۔ حضور جہاں تک نہیں پہنچے اللہ نے آپ کے رحم کو وہاں تک پہنچا دیا۔ عجیب بات ہے، ہمارے نبی کی ایک ایک بات ایسی پیاری امانت ہے اور لوگوں نے ایسی دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے کہ عقل حیران ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیارے نبی کی ایک ایک بات کو ہم تک کتنی امانت داری سے پہنچا رہے ہیں۔ ایک جگہ آپ کو خبر لگی فلاں شخص کے پاس حدیث ہے، لینے چلے گئے تو اس آدمی نے کیا کیا، گھوڑا سامنے کھڑا تھا، اس کو قریب بلانا تھا تو اس نے اپنے کرتے کے دامن کو ایسے اٹھایا اور گھوڑے کو اشارے سے بلایا جیسے اس کے دامن میں کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو گھوڑا چڑھ کر کے آپ کے اس آدمی کے قریب آیا، امام صاحب یہ منظر دیکھ رہے تو اس نے دامن کو نیچے جھاڑا اور گھوڑے کو پکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ اس نے صرف گھوڑے کو یہ دکھلانے کے لیے کہ میرے دامن میں تیرے لیے چنا گھاس پھوس کچھ پڑا ہوا ہے، آ جا ادھر میرے پاس تو میں تجھ کو یہ دوں، لیکن اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آیا ہوا ہے کہ ماں یا باپ بچوں کو ایسے کہہ کر نہ پکار، ایک مٹھی بند کر لے اور کہ لے بیٹے ادھر لے میں تیرے کو دے رہا ہوں، لے کچھ دے رہی ہوں، یہ پکارنا منع کیا گیا ہے۔ بتاؤ جی ایک باپ ایک ماں معصوم بچے کو اس طرح نہیں پکار سکتے، جھوٹ ہے، تو کیا دوست کو پکار سکتا ہے؟
فون پر ہی بلا رہے ہیں, آ تو صحیح, بتاتا نا تیرے کو, ارے بہت غضب چیز آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, تو آ تو صحیح. وہ بیچارہ سارے کام چھوڑ کر مارکیٹ میں پہنچ رہا ہے. یہ آدمی جھوٹا مانا گیا شریعت کی نگاہ کے اندر, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وبال اتر سکتا ہے. تو اس طرح جھوٹ کا دروازہ ہی بند کروا دیا. یہ بھی اللہ کے رسول کا رحم ہے کہ بچے کو اتنی بھی تکلیف پہنچے کہ وہ باپ کے یا ماں کے اس مٹھی تک پہنچے اور اس میں کچھ نہ پائے, اتنی تکلیف بھی حضور کو گوارا نہیں. یہ حضور کا رحم ہے. تو امام صاحب رحمت اللہ منظر دیکھا, آپ وہاں سے واپس ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سفر کر کے ایک حدیث لینے حضرت کے پاس آئے تھے, آپ واپس کیوں چل دیے بغیر حدیث لیے؟ تو حضرت نے فرمایا ارے جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے پیارے نبی کی بات بیان کرنے میں بھی دھوکہ کر سکتا ہے, اس لیے اس آدمی سے حدیث ہی نہیں لوں گا. تو حضرت والا کشتی میں سوار تھے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ. تو آس پڑوس میں کوئی آ کر کے بیٹھا, ایک نے دیکھا بڑے نیک شریف بزرگ نظر پڑ رہے ہیں, تو چلو کچھ نہ کچھ ناشتے کا کھانے کا ان کے پاس مل ہی جائے گا. تو بیٹھ گیا جا کر. حضرت کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, بات چیت ہوتے نہیں, سمندر کا سفر ہے, کشتی میں بیٹھے ہوئے. تو میں فلا جگہ سے نکلا ہوں, فلا جگہ جا رہا ہوں. اچھا حضرت یہ اتنا بڑا آپ کے ساتھ میں سامان دکھائی دے رہا ہے, یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی 2000 میرے درہم ہے پیسہ. بس اتنا سنا, وہاں سے چپکے سے اٹھا سیدھے کشتی کے ملا کے پاس پہنچا. جو کشتی کا ڈرائیور تھا اسے جا کر کہا کہ بھائی تمہاری کشتی میں آ کر تو میں نقصان اٹھا رہا ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ کہ میرے 2000 درہم چوری ہو گئے. پوری پہچان بتایا کہ اس رنگ کے کپڑے میں بندھا ہوا ہے اور اس میں رکھا ہوا ہے. کشتی میں شور مچ گیا کہ 2000 درہم اس آدمی کی چوری ہوئی ہے, لہٰذا گستاخی کی معافی ہو, ہم سب کی تلاشی لیں گے. اللہ کا کرنا تلاشی لینا شروع ہوئی, کسی کے پاس نہیں ملے. حضرت بیٹھے ہوئے تھے, تو اس آدمی نے کہا ڈاکو نے کہ وہ بڑے میں آ کے بھی چیکنگ کر لی جائے. تو کشتی میں کچھ لوگ بیٹھے تھے جو ان کو پہچانتے تھے, انہوں نے کہا یہ امام بخاری ہے, یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. اس آدمی نے کہا نہیں, میرے دل کے اطمینان کے لیے اس آدمی کی بھی تلاشی لی جائے. لہٰذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس تلاشی لی گئی اور خوب لی گئی. اللہ کی شان 2000 درہم جو حضرت کے پاس رکھے ہوئے تھے نہیں ملے. پوری کشتی کو چھان لیا گیا, درہم کہیں نہیں ملے. بات ہے کہ ختم ہو گئی کہ چور کا بچہ جا کر پھر امام صاحب کے پاس بیٹھا. اس لیے ایک بات یاد رکھنا, نہ زیادہ اٹھ بیٹھ ایسے اجنبی لوگوں کے پاس کرنا شریعت میں منع کیا گیا ہے جس کے چہرے سے وہ اچکا نظر آ رہا ہو. اجنبی لوگوں کو بھی بار بار گھر میں نہیں بلانا چاہیے. جی ہاں, گھر میں بیٹھک نہیں دینی چاہیے, باہر ملاقات کرنی چاہیے. مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن میری مجبوری ہے, مجھے کہنا ہی پڑ رہا ہے. ابھی چند سالوں پہلے کہہ لیجیے, ہفتے پہلے کہہ لیجیے, دنوں پہلے کہہ لیجیے, روز ایسی واردات پیش آ رہی ہے. ایک آدمی کا دوستانہ جیل میں لگ گیا, جیل میں دوستانہ, کیا دوستانہ, بیڑی پوڑی کا, سبحان اللہ, مضبوط دوستانہ, بیڑی پوڑی کا دوستانہ, مضبوط دوستانہ. کیونکہ جب بیڑی کی اندر سے چسک اٹھتی ہے یا گٹکے کی چسک اٹھتی ہے یا تمباکو کی چسک اٹھتی ہے تو یہ کلومیٹر کے سفر طے کر لیتا ہے, کلومیٹر کے سفر طے کر لیتا ہے. حج میں جانے والے آدمی کو تمباکو نہیں ملا, اس کا سب سے اصل دوست بنگالی بن جاتا ہے. پورا ہندوستان ایک طرف اور ایک تمباکو والا بنگالی ایک طرف. منت پہ ایسا ہوتا ہے, ایسی ہوتا وہاں پر چسک ہوتی ہے اندر کی. میں نے خود ریلوے اسٹیشن پر دیکھا, ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا, ایک سیٹ صاحب کے پاس بھی پہنچا بھیک مانگنے کے لیے, تو اس نے کچھ نہیں دیا. وہ بھکاری ایک سائڈ میں جا کر بیٹھا, میں دیکھ رہا ہوں, وہ بھکاری ایک سائڈ میں بیٹھا جا کر, اس کے پرا گندا بال اور الٹی سیدھے اس کے کپڑے. اس نے کیا کیا, اوپر کے جیب سے پھٹی ہوئی تمباکو کی پوڑی نکالا اور نکال کر گھوٹنے لگا. وہ جس کو سیٹ سمجھ کر بھیک مانگنے گیا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ آ کر کہنے لگا माझ्यासाठी पण घोटा हो, یعنی میرے ساتھ میرے لیے بھی گھوٹو کر کے. وہ سیٹ نے اس کا تمباکو کھایا. حیرت ہوئی مجھے. تو جیل کے اندر دوستانہ لگا. اب یہ دوستانہ ایک دن آ کر کے جیل کھانے سے نکل گیا. تو ایک آدمی نے جس کو اپنا دوست جیل میں بنایا تھا, اس کا آنا جانا گھر پہ لگ گیا. 6 سال کی بچی اس گھر کے اندر تھی. وہ دوست جو جیل کے اندر اس کا دوست بنا تھا, 6 سال کی بچے کے ساتھ غلط کام کے اس نے اس کا مرڈر کر دیا. تو اجنبی لوگوں سے زیادہ تعارف کرنے کی ضرورت ہی نہیں, گھر میں بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ احتیاط برتنے کی چیز ہے.
تو یہ چور کا بچہ امام صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت تمہارے جیسا نیک آدمی بھی جھوٹ بولے یہ بات تو سمجھ میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے کیا جھوٹ کہا آپ نے کہا تھا آپ کے پاس 2000 درہم ہے، پوری کشتی کی تلاشی لے لی گئی، آپ کی تلاشی لی گئی، لیکن درہم کہیں نہیں ملے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تجھ سے سچ کہا تھا، کہ پھر درہم کہاں چلے گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ تو کہا بات اصل یہ ہے میں نے وہ درہم اٹھا کر پانی میں ڈال دی، پھینک دیا میں نے پانی میں۔ وہ چور کہنے لگا حضرت اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے 2000 درہم پانی میں پھینک دیے، کیوں؟ کہ اگر وہ درہم تیرے چوری کے دعویٰ ٹھوکنے کے بعد میرے پاس مل جاتے تو اس کشتی کے اندر 2 طبقے ہو جاتے۔ ایک طبقہ یہ کہتا کہ ہم اس بات کو کسی بھی واسطے سے کسی بھی راستے سے ماننے کو تیار نہیں کہ امام صاحب چوری کر جائے، اور ایک طبقہ وہ بنتا جو یہ کہتا انسان ہے بھائی، بشر ہے بھائی، ہو بھی سکتا چوری کر لیو کہ بڑے میں یہ طبقہ بنتا ارے بھلے آدمی مجھ پر سچ جھوٹ کا الزام لگتا، اور جتنی حدیث حضور کی میرے پاس ہے وہ سب کی سب حدیثوں پر حرف آ جاتا، لہٰذا میں نے 2000 درہم قربان کر دیے اور نبی کے فرمان کو محفوظ کر دیا۔ اتنی حفاظت کے ساتھ حدیثیں ہم تک پہنچی، تو ان حدیثوں کے ذخائر میں ایک حدیث ہے، یہ نبی کا رحم ہے کہ آپ پوری حیات میں کبھی کشتی میں نہیں بیٹھے۔ مجمع الزوائد جلد 10 روایت 135 موجود ہے، امان امتی من الغرق اذا رکب البحر یقول بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ 71% کائنات میں پانی ہے، 29% زمین ہے۔ پتہ یہ لگا سب سے زیادہ سفر زمین کے مقابلے جو بڑے سفر ہے وہ پانیوں پر ہو رہے ہیں، اور کتنے ہزاروں لوگ اور ہزاروں ٹن مال ادھر سے ادھر پانیوں کے راستے ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے وہاں تک اپنا رحم پہنچایا جبکہ آپ کی ذات اقدس پانی تک نہیں پہنچی، سمندر تک نہیں پہنچی، کشتی تک نہیں پہنچی۔ آپ نے فرمایا میرا امتی جب جب بھی کشتی میں بیٹھے اور صرف اتنا کہہ دیا کرے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ اس کو ڈوبنے سے بچا لے گے۔ اور حدیث اور اس آیت کے اندر حدیث کے اندر غفور اور رحیم کا لفظ آیا، غفور ہے رحیم ہے۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پار لگا دیں گے، غفور کا مطلب یہ ہے اگر کسی وجہ سے ڈوب گیا مر گیا، غفور اللہ بخشش کر دے گا، گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ یہ اللہ کا رحم ہے۔ ایک ایک حدیث کا معاملہ پیارے نبی علیہ السلام سے جو ہم تک پہنچی، کیونکہ حدیث بھی وحی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کلام پاک کی طرح یہ نماز میں پڑھی نہیں جاتی ہے، لیکن یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے، لہٰذا یہ نبی کا رحم، یہ اللہ کا رحم کائنات کے اندر مستقل چلتا رہے، پھیلتا رہے، پھولتا رہے۔ اس کے لیے پیارے نبی نے ایک نسخہ دیا، اگر اس نسخے پر عمل ہو گیا تو صرف کائنات میں پھر رحم ہی رحم پھیل گیا۔ نسخہ کیا دیا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4941 نمبر کے اوپر، آقا نے فرمایا ارحموا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ لوگو رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ کیا نسخہ دیا کہ ہمیں اوروں پر رحم کھا لینا ہے، اللہ فوراً ہم پر رحم کر دیں گے۔ اور یہ حدیث اتنی مضبوط ہے۔ چلیے آج میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، اس سے پہلے دیا ہوگا وہ قبول کر چکے، آج جنہوں نے نہیں لیا وہ آج قبول کر لے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا حضرت مفتی حنیف صاحب لوہروی سے لائیو۔ وہ کہتے میں نے اس حدیث کو الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، وہ کہتے میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا اپنے استاد حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا اپنے استاد حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب کاندھلوی سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا اپنے استاد خلیل احمد سہارنپوری سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحق دہلوی سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا اپنے استاد شاہ محمد اسحاق دہلوی سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا اپنے استاد شاہ عبدالعزیز دہلوی سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث
حدیث کو سب سے پہلے سنا اپنے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. وہ کہتے میں نے سنا سید عمر سے, انہوں نے سنا عبداللہ سے, انہوں نے یحییٰ سے, انہوں نے سعید بن ابراہیم سے, انہوں نے سعید بن محمد سے, انہوں نے احمد سے, انہوں نے ابراہیم التازی سے, انہوں نے ابو الفتح محمد بن محمد سے, انہوں نے زین الدین سے, انہوں نے ابو الفتح محمد بن ابو بکر سے, انہوں نے عبد الرحمن سے, انہوں نے عبد اللطیف سے, انہوں نے عبد الرحمن سے, انہوں نے ابو سعید سے, انہوں نے احمد سے, انہوں نے ابو حامد سے, انہوں نے ابو طاہر سے, انہوں نے عبد الرحمن سے, انہوں نے سفیان بن عیینہ سے, انہوں نے عمرو بن دینار سے, انہوں نے ابو قابوس مولا عبداللہ سے. وہ کہتے میں نے سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے, وہ کہتے میں نے سنا رسول پاک سے, رسول پاک کہتے میں نے سنا جبریل امین سے, جبریل امین کہتے میں نے سنا اللہ رب العالمین سے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والے یعنی اللہ تم پر رحم کریں گے. اتنی مضبوط کڑی ہے, اس لیے میں نے کہا حضور کی بات بھی بتاتی ہے کہ معبود صرف اللہ ہے. لہذا یہ حضور کا رحم ہے, کائنات میں چلتا رہے. اچھا رحم کا ٹیسٹر ہمارے دل میں رحم ہے یا نہیں ہے, اس کا ٹیسٹر حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے فلیس منا, وہ اپنے آپ کو محمد عربی کی امت میں نہ سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹوں پر رحم کرنا یہ ٹیسٹر ہے کہ آپ کے میرے دل میں رحم ہے یا نہیں ہے. ایک مزید آگے کی بات سن لیجیے. حضور حسنین سے محبت کر رہے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پر رحم فرمائے, کیا بچوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس دل میں رحم ہوتا ہے وہی بچوں پر رحم کرتا ہے, اور جو بچوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے. ایک واقعہ سن لیجئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو علاقے کا گورنر بنایا. وہ آدمی گھر سے تیاری کر کے آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے اس کے نام کا ایک کاغذ لکھ کر لائے, اس پر اپنی مہر لگائی کہ اس آدمی کو پورا علاقے کا گورنر بنا دیا گیا. بس وہ گورنری کا کاغذ اس آدمی کے حوالے کرنا تھا, اتنے میں ایک اننون بچہ آیا. اننون اس لیے کہ روایت میں لکھا نہیں ہے حضرت کا پوتا تھا, نواسا تھا کہ بیٹا تھا, کہ پڑوسی تھا, کہ رشتے میں کچھ اور لگتا تھا. اننون بچہ, ایک بچہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بچے سے پیار کرنے لگ گئے. وہ آدمی کہنے لگا امیر المومنین اللہ آپ پر رحم فرمائے, امت کا بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے, آپ وہ پرچہ مجھے دے دے تاکہ میں پہنچ کر وہاں پر اپنے کام کو شروع کر دوں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کر کہا تم بچوں سے پیار نہیں کرتے؟ بعد میں کہنے لگا حضرت میں تو اپنے پیٹ کے بچوں سے پیار نہیں کرتا. حضرت عمر نے وہ کاغذ لے کر پھاڑ دیا. بعد میں کہنے لگا امیر المومنین بچوں سے پیار نہیں کرتے, اتنا سن کر آپ نے مجھے گورنری سے پھاڑ دیا. عمر فاروق نے کہا ہاں ایک پرچہ اب میں لکھواتا ہوں کہ تجھے موت تک کسی علاقے کا گورنر نہ بنا جائے, تجھے کسی علاقے کا ذمہ دار نہ بنایا جائے. تو بعد میں گھبرا کر کہنے لگا حضرت میرا گناہ کیا ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا جو پیٹ کے بچے پر رحم نہیں کرتا وہ لوگوں کے بچوں پر کیا کھاک رحم کرے گا. کاغذ پھاڑ دیا اس نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رحم سکھایا گیا. تو نبی کا یہ بھی رحم ہے, اللہ کا ہم پر یہ بھی رحم ہے کہ ان قریب ہمارے لیے اللہ نے اس رات کا انتخاب کیا ہے جس کو ابن ماجہ شریف کے اندر 1355 نمبر کے اوپر بیان کیا گیا ہے. اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. لوگوں تمہارے بیچ میں ایک رات شعبان کے بیچ میں آنے والی ہے. آگے اللہ کے رسول کیا کرے؟ پیارے نبی نے فرمایا اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. کیا ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ عز و جل پہلے آسمان پر تشریف لاتے اور اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کا کرنے والا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے, ہے کوئی کسی چیز کی چاہت کرنے والا اس کو چیز عطا کر دی جائے. اور تفاسیر کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے یہی وہ رات ہے جس میں زندگی کے اسباب اور موت کے اسباب اللہ لکھوا کر فارغ ہو جائے. یہی وہ رات ہے
جس میں لکھا جاتا ہے کون پیدا ہوگا، یہی وہ رات ہے جس میں لکھا جاتا ہے کون کب وفات پائے گا، یہی وہ رات ہے جس میں پیدائش کے اسباب لکھے جاتے ہیں کہ اس خاتون کا شوہر کون بنے گا، اس شوہر کی بیوی کون بنے گی، یہی وہ رات ہے جس میں لکھا جاتا ہے یہ کس عمر میں چل کر مرے گا اور کس حادثے میں یا کس بیماری میں مرے گا، انتقال کرے گا، اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ جب اتنا اوپن کر کے بتا دیا گیا، پھر حضور کہہ رہے اس رات میں اللہ کو منوا لو، کیسا مرنا چاہتے ہو اللہ کو ویسا منوا لو، کیسی بیوی چاہتے ہو اس رات میں اللہ سے منوا لو، کیسی اولاد چاہتے ہو اس رات میں اللہ سے منوا لو۔ تو یہ رات اللہ گفٹ کر رہا، تحفے دے رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے۔ اور پھر بھی میں اور آپ جا کر اس رات میں سوتے پڑے رہ جائیں، گیم کھیلتے رہ جائیں، اور وہ موٹر سائیکل کے پٹاخے پھوڑ رہے بچے، نوجوان لڑکے پٹاخے نکال رہے گاڑی کے، دیکھ بولے میرے گاڑی کا پٹاخا نکلتا، اللہ کی شان، پٹاخا کیا نکلتا، اللہ پاک نے بھیجا پھوڑ کر، سر پھوڑ کر بھیجے باہر نکال کر دے دیا، اللہ یہ گفٹ ہے ہماری طرف سے۔ اس رات کی اگر بے حرمتی تم کر رہے ہوگے تو اللہ بھی تمہاری ناشکری سے بے حرمتی کروا دے گا، نظام ہے اللہ پاک کا۔ تو ایک رات ہے، عظیم الشان رات ہے، پیارے نبی نے جس رات کا اتنا اہتمام کیا کہ امی عائشہ کہتی میں گھبرا گئی کہ باری آج میری رات کی تھی، حضور کی ذات کہاں چلی گئی۔ 9 گھروں پر آپ نے دستک دی، حضور کو کہیں نہیں پایا، تمہارے گھبراہٹ کے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نور ہے جو عرش معلی سے سیدھے جنت البقیع کے اندر قبرستان میں اتر رہا ہے۔ اما عائشہ دوڑ کر گئی، حضور واپس آنے لگے، پوچھا یا نبی اللہ آپ کہاں تشریف لے کر گئے تھے؟ آپ نے فرمایا میں جنت البقیع میں گیا تھا اور اللہ سے مردوں کی مغفرت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یا نبی اللہ میں بات نہیں سمجھی۔ حضور نے فرمایا آج کی رات میں اللہ اتنا رحم کرنے والا ہو جاتا ہے کہ بنی کلب ایک قبیلہ ہے، ان کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اللہ کا رحم انسانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بالوں کے برابر انسانوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسی مبارک رات اور پھر اس کے دن کا روزہ، تو اس رات کے اندر اللہ پاک مغفرت کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کا پھر رحم سنیے، ایک آخری بات بتا کر بات مکمل کرو۔ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اتنی مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی، تو نیت یہ کرنا ہے کہ ہم کو سب بننا ہے مگر 5 میں نہیں ہونا ہے۔ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، اس کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہونے والی۔ نمبر 2 متکبر، ایسا متکبر جو اپنی پینٹ کو ٹکنے سے نیچے بھی اس لیے لٹکا لے کہ میں بھی کچھ ہے، I am something، تو یہ آدمی بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 3 دل کے اندر مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا، یہ آدمی بھی آج کی رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا، یہ آدمی بھی آج کی رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اچھا عجیب بات ہے اس حدیث کے اندر، 2 تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کا حق مارتے ہیں، 2 وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کا حق مارتے ہیں، یعنی خالق مخلوق دونوں سے تعلق برابر ہونا چاہیے۔ مشرک شرک کر رہا اللہ کا حق ضائع کرتا ہے، متکبر اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا گناہ کر رہا ہے جس کا حق صرف اللہ کو ہے، تو متکبر بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور 2 وہ لوگ ہیں جو مخلوق کا حق مار رہے ہیں، نمبر 1 امت کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ چین، جاپان، امریکہ، فرانس، وہاں کے کسی مسلمان کے لیے دل میں اگر کینہ رکھتے ہیں، رات میں بخشش نہیں کی جائے گی، اور یہ بھلا آدمی سگے بھائی سے دل میں کینہ رکھ رہا ہے، اس کی خاک بخشش کی جائے گی۔ اور نمبر 2 پر وہ آدمی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ تو ہوگا 4 لوگ، 2 ایسے جو رب کو ناراض کرے، 2 ایسے جو رب کی مخلوقات کو ناراض کرے، اور نمبر 5 پہ آپ نے فرمایا شراب پینے والا، نشیڑا، نشہ کرنے والا آدمی بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اب اس میں اللہ کا رحم کیا ہو گیا؟ اس میں اللہ کا رحم یہ ہے مشرک توبہ کرے اللہ معاف کر دیتے ہیں، متکبر توبہ کرے اللہ معاف کر دیتے ہیں، دل کا کینہ نکال کر کوئی باہر رکھ دے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ والدین کی اگر کوئی اس دن معافی مانگتا ہے، اگر وفات پا گئے قبر پر اس رات میں جا کر حاضری دے دیتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔
شراب پینے والا اس رات کے آخر پہر میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا رحم ہے۔ لہٰذا رات کی بات ہے تو ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں۔ شب برات میں عام طور سے ہم لوگوں کا معمول قبرستان میں جانے کا ہے۔ 23 مرتبہ شعبان کی 15 تاریخ حضور کی حیات میں 23 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالہ راتوں کے اندر صرف ایک رات میں تشریف لے کر کے گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ سے منقول ہی نہیں ہے کہ وہ کب گئے اور کب نہیں گئے قبرستان، لیکن ہاں مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے ہر جمعہ کو جاؤ، والدین کی قبروں کے اوپر، بھائیوں کی قبروں کے اوپر، رشتے ناتوں والوں کی قبروں کے اوپر، دوستوں کی قبروں کے اوپر ہر جمعہ کو جاؤ، ڈیلی جاؤ تاکہ اپنے ایمان اور عمل کو وہاں جا کر تازہ کرے۔ لیکن 15 کی رات کو اہتمام سے جانا، اس کو علماء نے بدعت لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ جاؤ لیکن ایسا جاؤ کہ پہلو میں لیٹی ہوئی بیوی کو بھی نہیں پتا کہ کہاں حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ تو شور آگاجے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کیوں علماء کرام نے اس کو بدعت کہا ہے؟ کیوں بدعت کہا ہے؟ کیونکہ علماء کے سامنے صرف بٹنیرا تھوڑی ہے، پوری امت ہے، پوری انسانیت ہے۔ بدعت کہنے کی وجہ یہ ہے، ہم تھے ناندیڑ کے اندر 15 شعبان کی رات میں 2017-16 کی بات ہے، تو ہم سے کسی نے کہا کہ اگر آپ قبرستان چلنا چاہیں تو چلیں۔ ہم نے کہا چلو بھائی چل۔ وہاں پہنچے، اللہ معاف کرے وہ قبرستان کم نظر آ رہا تھا، فنکشن ہال زیادہ نظر آ رہا تھا۔ پوری لائٹنگ لگی ہوئی قبرستان کے اندر، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، اور بچے باپوں کی انگلیاں پکڑ کے چل رہے ہیں، اور بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہے، کچھ نقاب میں، کچھ میک اپ میں۔ ارے فنکشن ہال بنا ہوا تھا قبرستان، اس کے باہر پوری مٹھائی کی دکانیں، اس کے باہر پوری سیوئی کی دکانیں، اس کے باہر کپڑوں کی دکانیں، میلے ٹھیلے لگے ہوئے تھے۔ اس لیے بدعت کہا گیا ہے کہ جہاں پر جا کر آخرت یاد آنا تھا، وہاں پر سے بھی جا کر کے دنیا کے سامان خرید کر لائے جا رہے ہیں۔ اس لیے اجتماعی شکل میں مائک کے اعلان کے ساتھ جانا، جس کو علماء نے بدعت کہا ہے۔ آپ کو انفرادی جانا ہے، جاؤ، رو کر تڑپ کر بل بلا کر وہاں سے آؤ، یہ ترتیب صحیح ہے، یہ مستحب ہو سکتا ہے، سنت سے قریب ہو سکتا ہے، لیکن یہ سراسر بدعت ہے۔ لہٰذا اجتماعی شکل میں جانے کی کوشش نہ کی جائے، انفرادی جا کر اپنا اجازت دے دی گئی، اس سے بڑی اور کیا بات ہو کہ 15 شعبان کی رات میں آپ قبرستان جاؤ، لیکن اس طریقے سے مت جاؤ۔ اتنی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں مولانا ہماری مسجد سے تو اعلان ہوتا، آپ کے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں، میں صرف موٹی موٹی مدے کی بات کر رہا۔ اگر اجتماعی شکل میں جانے کا رواج عام ہو گیا تو قبرستان بھی فنکشن ہال بن کر رہ جائے گا، مقصود اور مطلوب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جانا ہے انفرادی جاؤ۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مختصر اعلان یہ ہے کہ منگل کا دن گزر کر جب منگل کی اذان شروع ہوگی، وہیں سے نصف شعبان شروع ہو جائیں گے۔ منگل کا دن مغرب کی اذان ہوتے ہی وہ نصف شعبان شروع ہو جائے گی، اور دن بدھ کا نکل رہا ہوگا، اس دن پھر روزہ رکھنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں منگل کی مغرب کے بعد سے وہ رات شروع ہونے والی ہے۔ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ دعا لمبی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک عمل بتا دے رہا ہوں، اگر آپ کر لیں امید ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ کو ملے۔ منگل کے دن مغرب کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائے تو قرآن پاک لے کر بیٹھے اور سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھے۔ پہلی مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی مانگی، دوسری مرتبہ پڑھے اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگی، اور تیسری مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی روزی اور بری موت ان سے بچنے کی دعا کر لے۔ اللہ کے ذات سے امید ہے اس عمل کی برکت سے، چونکہ یاسین شریف کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ رات ہے ہی دعا کی قبولیت کے لیے، اور یہ رات ہے ہی آپ کے روزی کے انتظام کے لیے، یہ رات ہے ہی آپ کے موت کے لاسٹ ڈے لکھنے کے لیے۔ لہٰذا 3 مرتبہ یاسین پڑھ کر جو یہ دعا کر لے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے بڑا فائدہ اٹھا لیں گے۔ کر لیں گے، اتنا کام تو کر لیں گے۔